قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ سب سے قیمتی میراث جو ہم اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ جائیداد نہیں، بینک بیلنس نہیں، بلکہ وہ ایمان کی میراث ہے۔ کیونکہ جائیداد زمین ہو، مکان ہو، کمرشل پراپرٹی ہو، زرعی زمین ہو، یا بینک میں پڑا پیسہ ہو، یا بہت بڑے بزنس کاروبار دکانیں ہوں، وہ سب ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ کام آئے گا تو ایمان۔ اور اگر ہم درست ایمان اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی پشتوں کو منتقل کر پائیں گے تو ہم مطمئن ہوں گے کہ ہماری اولادیں بھی ہمارے ساتھ خدا کی بادشاہی میں تخت پر بیٹھی ہوں گی۔ اس لیے ہم نے شروع میں یہ سیکھا کہ ایمان کی کتنی قسمیں ہیں، ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے۔ ایمان کو مشکلات بھی آتی ہیں، خطرے بھی ہوتے ہیں، کیسے محفوظ رکھیں اسے۔ آج ایک اور بڑا اہم موضوع ہے جسے سیکھنا بڑا ضروری ہے، وہ ہے ایمان کی آلودگی، the contamination of faith۔ جس شے میں کچھ ملا کر اسے خراب، ناپاک یا نقصان دہ بنایا جائے وہ آلودہ کہلاتی ہے، پولیوٹڈ یا کنٹامینیٹڈ یا کرپٹ ہو جاتی ہے۔ پانی کا ایک گلاس ہے، اس میں کوئی ایک چیز ایسی ملا دی جائے جس سے وہ ناپاک ہو جائے، جس سے وہ خراب ہو جائے، جس سے نقصان دہ ہو جائے، تو وہ پانی آلودہ کہلاتا ہے، پولیوٹڈ ہے، کنٹامینیٹڈ ہے، زہریلا ہے، ناقابل استعمال ہے، وہ پیے جانے کے قابل، استعمال کے قابل نہیں ہے۔ بحرین میں جب سڑک پہ ہم نکلیں تو کبھی واٹر ٹینکر ہمارے پاس سے گزرتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے ڈرنکنگ واٹر یا نان ڈرنکنگ واٹر، کہ اس میں تو پینے کے لائق پانی ہے، اور ایک کنٹینر پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں وہ پانی ہے جو پیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ یہی حال ایمان کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ایمان میں کچھ اور چیز شامل کر دی جائے اور ایمان ناپاک ہو جائے، خراب ہو جائے، نقصان دہ ہو جائے، تو پھر وہ ایمان آلودہ ایمان کہلاتا ہے۔ وہ پاک ایمان نہیں، وہ خالص ایمان نہیں، وہ قابل استعمال ایمان نہیں، وہ کام آنے والا ایمان نہیں رہا، وہ فائدہ مند ایمان نہیں رہا، بلکہ گندا ہو گیا ہے، نقصان دہ بن گیا ہے، وہ ناپاک ہو گیا ہے، ملاوٹ والا ہو گیا ہے، آلودہ ہو گیا ہے، پولیوٹڈ، کرپٹ یا کنٹامینیٹڈ ہو گیا ہے۔ دودھ کا بھرا ہوا کنٹینر ہو اور اس میں صرف چند قطرے زہر کے ملا دیے جائیں یا کسی نجاست یا گندگی کے ملا دیے جائیں، تو وہ چند قطرے کیا اس میں ڈلتے دیکھ کر کیا آپ اس دودھ کو استعمال کرو گے؟ وہ سارا ضائع کر دیا جائے گا، ویسٹ کر دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا، کیونکہ اس میں صرف چند قطرے ایسی چیز کے ڈالے گئے ہیں جو دودھ نہیں ہے۔ ہاں، دودھ کے برتن میں اور دودھ ڈال دیا جائے جو بالکل صحیح دودھ ہے تو اس کو فرق نہیں پڑتا، وہ دودھ ہی رہتا ہے، لیکن کوئی ایسی چیز ملا دی جائے جو اسے خراب کر دے، اس کو فرق شیپ دے دے، اس کو نقصان دے یا ناپاک بنا دے، تو پھر وہ آلودہ ہے، وہ قابل استعمال نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بڑی معمولی باتیں لگیں، اور یہ تو ہلکی سی بات ہے، یہ تو تھوڑا سا معاملہ ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے۔ کوئی بھی چیز ہمارے ایمان میں شامل کر دی جائے جو ایمان نہیں ہے تو اس سے ایمان خراب ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، نقصان دہ بن جاتا ہے، وہ فائدہ نہیں دیتا، پھر اس سے نقصان ہو جاتا ہے۔ خالص ایمان کیا ہے؟ پہلے یہ پہچان کر لیں۔ میں پہلے بھی یہ مثال آپ کو بتا چکا ہوں کہ بینک میں کیشیئر جب نوٹ گنتے ہیں ان کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کوئی بھی پیکٹ میں، پوری گڈی میں اگر کوئی نقلی نوٹ ہو تو وہ بڑے آرام سے اسے الگ کر دیتے ہیں۔ تو کیشیئر سے پوچھا گیا کہ آپ کو نقلی نوٹ کی پہچان ہوتی ہے؟ وہ کہتے نہیں، ہمیں صرف اصلی کی پہچان ہوتی ہے۔
اور جو اصل سے ہٹ کے ہوتا ہے ہم اسے الگ کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں نقلی یا آلودہ یا ملاوٹ والے کرپٹ یا کنٹامینیٹڈ ایمان کی پہچان کرنے کی ضرورت اتنی زیادہ نہیں، ہمیں صرف خالص ایمان کی پہچان کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمیں خالص ایمان کی پہچان ہو جائے گی تو جو بھی ناخالص ہوگا، ملاوٹ والا ہوگا، ناپاک ہوگا، خراب ہوگا، نقصان دہ ہوگا، پولیوٹڈ، کرپٹ یا کنٹامینیٹڈ ہوگا، وہ ہم اپنے سے دور کر دیں گے کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے خالص ایمان پہچاننے کی کہ خالص ایمان کون سا ہے۔ خالص ایمان وہ ہے جو خدا کے خالص کلام پر مبنی ہے، جس کی بنیاد خدا کا خالص کلام ہے، خدا کا وہ کلام جو اس نے نبیوں اور رسولوں کی معرفت لکھوایا اور ہم تک پہنچا ہے۔ یہ کسی آدمی کی ذاتی خواہش پر لکھا نہیں گیا، آدمی خدا کی طرف سے روح القدس کی تحریک سے بولتے تھے، لکھتے تھے، خدا نے اسے لکھوایا ہے۔ جو ایمان خدا کے خالص کلام کے مطابق ہے، جس ایمان کی بنیاد خدا کا کلام ہے، وہ خالص ہے۔ تو یہ بڑی پہچان ہے ہمارے پاس۔ ایمان کا کوئی بھی نقطہ ہے، کوئی بھی جز ہے، کوئی بھی ایلیمنٹ ہے، کوئی بھی حصہ ہے، کوئی بھی پہلو ہے، آسپیکٹ ہے، اگر وہ خدا کے کلام کے مطابق ہے تو وہ درست ہے، وہ خالص ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اگر خدا کے کلام کے خلاف ہے، خدا کے کلام سے ہٹ کے ہے، تو پھر وہ ناخالص ہے، آلودہ ہے، پولیوٹڈ ہے، کرپٹ ہے، وہ استعمال کرنے کے قابل، اپنانے کے قابل نہیں ہے، اس سے فائدہ نہیں، نقصان ہوگا۔ غلطیوں کے خط میں پولس رسول نے شروع ہی میں بتا دیا، پہلے ہی باب میں، کہ وہ خوشخبری یعنی وہ ایمان جو ہم نے آپ تک پہنچایا ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور خوشخبری، کوئی اور ایمان کی باتیں، کوئی اور انجیل، کوئی اور تعلیم آسمان کا فرشتہ بھی آ کر تمہیں دے تو وہ درست نہیں ہے، بلکہ وہ تعلیم دینے والا لعنتی ہے، اس پہ خدا کی لعنت ہے۔ تو جو ایمان خدا کے خالص کلام کے مطابق ہے وہی خالص ایمان ہے۔ اس سے ہٹ کے جو ہے یا اس کے علاوہ کوئی چیز اگر شامل کر دی گئی ہے تو پھر اس سے ایمان آلودہ ہو گیا ہے، پولیوٹڈ ہو گیا ہے، کرپٹ ہو گیا، خراب ہو گیا، ناپاک ہو گیا ہے۔ کیسے آلودہ ہوتا ہے، کنٹامینیٹڈ یا پولیوٹڈ ہوتا ہے ہمارا ایمان؟ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے، شیطانی تعلیمات شامل کر دی جائیں تو ایمان آلودہ ہو جاتا ہے، ایمان بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، کرپٹ، پولیوٹڈ، کنٹامینیٹڈ ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، خالص نہیں رہتا۔ شیطان تو کبھی نہیں چاہتا کہ ہم خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے تابع ہوں، وہ نہیں چاہتا کہ ہم خالص ایمان کے حامل ہوں، وہ نہیں چاہتا کہ ہم نجات کے حامل ہو جائیں، وہ نہیں چاہتا کہ ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہو، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں۔ ابلیس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہمیں خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس سے ہٹا کے اور ہستیوں کی طرف لے جائے، انسانوں کی طرف لے جائے، فرشتوں کی طرف لے جائے۔ سو یاد رکھیں، خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس سے ہٹ کے اگر کسی اور کی طرف ایمان قائم کیا جا رہا ہے تو وہ بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے۔ یہ شیطان کی کوششیں ہیں کہ ہمیں خدا سے ہٹا کے اور لوگوں کی طرف لے جائے، انسانوں کی طرف لے جائے، روحوں کی طرف لے جائے۔ جی روح آئے گی اور آپ کو بتائے گی، بڑے کرنی والے آنکھیں بند کرو جی، آپ کو دکھے گا، آپ کو نور دکھے گا، چہرہ دکھے گا، وہ بات کرے گا آپ سے۔ آپ کے دادا پردادا بڑے کرنی والے تھے، لوگ ان کی قبر کی مٹی آج بھی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، عورتیں وہاں دیا جلاتی ہیں۔ آپ بیٹھو، میں آپ پہ ہاتھ رکھوں گا اور آپ کو بابا جی ملیں گے اور بتا دیں گے، کچھ بھی نہیں، دعا ہی کروں گا آپ کے سامنے۔ لوگ جھانسے دیتے ہیں،
یہ گمراہ کرنے والی روحیں اور شیطانی تعلیمات ہیں۔ جب آپ ایسی باتیں اپنے مسیحی ایمان کے اوپر لے آتے ہو، انہیں شامل کر لیتے ہو، انہیں مسیحی ایمان کا حصہ بنا لیتے ہو، مسیحی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہو، تو آپ اپنے ایمان کو خود آلودہ کر رہے ہو۔ غیر قوموں کے عقائد اور رسومات شامل کرنے سے ایمان آلودہ ہو جاتا ہے۔ ارے وہ بھی تو کرتے ہیں نا، یہ کام ہم بھی کرتے ہیں۔ پھل بانٹے جاتے ہیں تیسرے پہ ساتویں پہ، ہم بھی بانٹتے ہیں۔ کس لیے جی؟ بس بابیروں کے لیے، دادی کے لیے جی، اماں جی کے لیے جی، انہیں بڑا پسند تھا حلوہ، کیونکہ دوسری قوم والے کرتے ہیں، ہم ان میں رہتے ہیں، انہوں نے ہمیں تیسرے کی روٹی پہنچائی تھی، ہم نے بھی ان کو تیسرے کی روٹی پہنچانی ہے، اس لیے ہم بھی تیسرے پہ یہ سارے کام کریں گے۔ ہم نے 7واں 10واں اور 40واں کرنا ہے کیونکہ پڑوسی کرتے ہیں، کیونکہ وہ سٹار پلس ڈرامے میں دیکھا تھا ہم نے کہ شادی کی تقریبات میں ایک یہ بھی ہے، اب تو ایک رسم ماسک لگانے کی بھی آ گئی ہے، میں نے ویڈیو دیکھی ہے۔ شادی میں جیسے دولہا دلہن کو، ہم تو چرچ میں نکاح ہوتا ہے اور وہ انویل کر دیتا ہے، اس کا نقاب ہٹا دیا جاتا ہے، تو اب تو رسم آ گیا جی، دولہا دلہن ایک دوسرے کو ماسک بھی لگاتے ہیں۔ تو سٹار پلس دیکھ کے ہم دوسری قوم سے بڑی ساری چیزیں اڈاپٹ کر رہے، اپنی شادیوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ غیر قوموں کو دیکھ کے ہم بہت کچھ اپنے خاندان میں، اپنے ایمان میں، اپنی کلیسیاؤں میں ہم لے آئے ہیں، اپنی عبادات میں لے آئے ہیں۔ اب تو ہم نے سیاستدان پلپٹ پہ چڑھا دیے ہیں، ہم نے تو غیر ایماندار لوگوں کو خدا کے مذبے پہ لا کے بٹھانا، انہیں ہار پہنانا، ان کے ہاتھوں سے کیک کٹوانا اور ان سے مذبح آلودہ کروانا شروع کر دیا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ دوسری قوم کے لوگ اپنے سٹیج پہ انہیں بلاتے ہیں۔ غیر قوموں کو دیکھ کے ہم اپنے ایمان میں چیزیں شامل کر رہے ہیں، اور یہ دن منایا جاتا ہے، آؤ ہم بھی منا لیں۔ یہ چیزیں ہمارے ایمان کو آلودہ کرتی ہیں، گندا کرتی ہیں، خراب کرتی ہیں۔ انسانی روایات جب ہم اپنے ایمان میں شامل کر دیتے ہیں تو اس سے ایمان آلودہ ہو جاتا ہے۔ خداوند یسوع نے بالخصوص ڈانٹا تھا اس بات پہ کہ تم لوگ اپنی بنائی ہوئی روایتوں پر پابند رہتے ہو، اپنے بزرگوں کی بنائی ہوئی روایتوں پر پابند رہتے ہو، اور خدا کے کلام کی صحیح تعلیم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہو۔ یہ جی ہمارے بزرگوں سے روایت آ رہی ہے، اب ہم توڑ نہیں سکتے۔ جی بزرگوں نے بس یہ میلہ شروع کروایا ہوا ہے، یہ جی فلاں دن کو فلاں تاریخ کو وہ دیگ پکواتے تھے، تو ہم بھی بس دیگ پکواتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو بلاتے اور برادری میں بانٹ دیتے ہیں۔ انسانوں کو جو باتیں اچھی لگتی ہے وہ ہم چرچ میں لے آئے، ہم ایمان میں لے آئے، ہم عبادتوں میں لے آئے، ہم نے خدا کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ہم انسانی روایتوں کے پابند ہو گئے ہیں۔ خدا کو خوش کریں یا انسان کو؟ ایک خادم کے بارے میں نے پڑھا کہ کلیسیا کے ایک آدمی آیا پاس، پادری صاحب آج گیتوں کا مزہ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا بہت شکریہ، گیت آپ کے لیے تھے بھی نہیں۔ سمجھ آئی؟ وہ گیت آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں تھے، وہ آپ کی تعریف میں قصیدے نہیں تھے، کیونکہ گیت ہم گاتے ہیں خدا کے لیے، انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ انسانی روایات ہیں، ہمارے بزرگوں کو اس پلپٹ سے ہار ڈلتے رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہاں؟ دری پہ، ہمیں کسی نے پوچھا نہیں، اس لیے یہ گرجا آج سے بند، یہ کلیسیا آج سے ختم، کیونکہ ہمارے بزرگوں کی روایت قائم نہیں رہی۔ ہم نے کمپرومائز کر لیا ہے، سمجھوتا کر لیا ہے، ہم نے انسان کے بنائے ہوئے سارے کاموں کو ہم لے آئے ہیں اپنے ایمان میں، اپنی خواہشات اور مفادات ہم نے شامل کر لیے ہیں ایمان میں۔ میری خواہش ہے یہ، اور پتہ ہوتا ہے اس میں میرا مفاد ہے، اس میں میرا کوئی فائدہ ہے، تو ہم اسے ایمان کی شکل دے دیتے ہیں۔ مثال پنجابیوں نے تو سنی ہوگی کہ ہل لمی پالے، جب جو دین کے ماہر ہوتے ہیں نا، جو اپنے مذہب کی تعلیمات کی تشریح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مذہبی رہنما، وہ دوسروں پہ تو بڑے فیصلے کڑے کرتے ہیں،
لیکن جب اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہو تو پھر کوئی نہ کوئی چیز نکال لیتے ہیں نکلنے کی، کوئی نہ کوئی ایسا آیت، حوالہ، کوئی روایت نکال لیتے ہیں کہ جی ہم تو بری ہیں، اس سے ہمارے اوپر تو لاگو ہی نہیں ہوتا۔ جی میں اپنے قبیلے کی بات کرتا ہوں، پاسبانوں کی۔ کوئی سوال کرے جی چرچ میں اتنا پیسہ آیا تھا کدھر گیا؟ پولس رسول نے کہا ہے کہ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں، میں خدا کو جواب دہ ہوں۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ جن معاملات میں جواب دہ ہیں، آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ اپنے مفاد اور اپنی خواہشات کو ایمان میں شامل نہیں کر سکتے کہ عذاب لگے گا، جہنم ملے گی، ہلاکت ہو جائے گی اگر تم مجھ سے سوال کرو گے تو۔ ہم شامل کر لیتے ہیں جی کوئی بات نہیں، یہ مردوں کی شادیاں، عورتوں کی شادیاں، یہ جو سیم سیکس میرجز ہیں، یہ یورپ میں، امریکہ میں، کئی ملکوں میں قبول ہو گئی ہیں، ایمان میں شامل کر لی گئی ہیں۔ صرف کس لیے؟ اپنی خواہشوں اور اپنے مفادات کے لیے، اپنے انٹرسٹ کے لیے، اپنے بینیفٹس کے لیے، اپنی لسٹ، اپنی وشز کو پورا کرنے کے لیے۔ ہمیں ایمان میں انسانی خواہش اور انسانی سودے شامل نہیں کرنے، سودے بازیاں ایمان پہ نہیں کرنی کہ اس میں فائدہ ہے تو یہ ایمان میں شامل کر لو۔ اور یہ میلہ لگانے سے، ہمارے دادا تھے، ان کی قبر سے آج بھی نور نکلتا ہے، چلو سال میں ایک دیگ تو آگے وہاں میلہ کر لیا کریں گے تو کوئی بات نہیں، وہاں ہم نا مسیحی گلوکار بلا لیں گے، پادری صاحب کو کہیں گے آ کے کلام سنا لیں۔ کروایا ہم نے کیا ہے؟ میلہ، اور ڈال دیا اسے ایمان میں کہ بابے نا دی برسی، یہ بابا جی کے ہم نا ڈیتھ اینیورسری منا رہے ہیں، ہم ان کی میموری میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ بڑے کرنے والے تھے، بڑے دعا کرتے تھے، ہم نے یہ سارا کچھ شامل کر لیا ہے اپنے ایمان میں۔ یہ صرف مثالیں چند دے رہا ہوں، وقت اتنا زیادہ نہیں، تھوڑے کو زیادہ سمجھیے۔ سو اپنی خواہشیں اور اپنے فائدے کی چیزیں ہم ایمان میں شامل کر لیتے ہیں۔ غلط تشریح اور تفسیر سے ایمان آلودہ ہوتا ہے۔ ہم ایمان بنا لیتے ہیں، او اس میں ایسا نہیں لکھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ہم اپنی طرف سے تشریح کرتے ہیں کلام کی، اپنی طرف سے معنی نکال لیتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ کام کون کرتے ہیں؟ میرے جیسے، جو میرے قبیلے کے، میرے پیٹی بھائی ہیں، جنہیں کلیسیا قبول کر لیتی ہے کہ آپ نے ہمیں کلام کی تعلیم دینی ہے، آپ ہمارے پاسبان ہو، آپ ہمارے استاد ہو، آپ ہمارے روحانی رہنما ہو، آپ ہمیں تعلیم دو۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ غلط تشریح کرتے ہیں، غلط تفسیر کرتے ہیں، لوگوں کا ایمان غلط کر دیتے ہیں۔ کوئی بہت بڑا کلیسیا کا خاندان ہو اور ان کے بیٹے نے دوسری شادی کرنی ہو تو پھر کہہ دیا جاتا کوئی بات نہیں جی، یعقوب نے بھی 4 عورتوں سے اولاد لی تھی، ابراہیم کی بھی 3 بیویوں سے اولاد تھی، کیا ہو گیا؟ یہ ہم غلط تشریح کر دیتے ہیں، غلط تفسیر کر دیتے ہیں، غلط جواز پیش کر دیتے ہیں، ہم اس سے اپنا ایمان آلودہ کرتے ہیں۔ وہ ایمان جو بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق ہے، خدا نے کہیں بھی حکم نہیں دیا کہ تو 2 یا 3 بیویاں رکھنا، بلکہ یسوع نے بھی کہا کہ اس نے شروع سے ایک ہی جوڑا بنایا ہے، ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت بنائے۔ تو ہم غلط تشریح کر لیتے ہیں، اردو کا کوئی لفظ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی یہاں تو یہ لکھا ہوا، ارے بھائی اس کو صحیح طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یا پھر ہم اپنی مرضی کے معنی اس میں سے نکال لیتے ہیں اور ہم اپنا ایمان اس پہ قائم کرتے ہیں۔ جی کہاں لکھا ہوا ہے جی چرچ میں ہدیہ لے کے آنا چاہیے؟ لکھا ہے 2 دمڑیاں لے کے آئی تو قبول ہو گیا۔ واقعہ یاد ہے نا 2 دمڑیوں والا؟ بیوہ عورت تھی، 2 دمڑیاں اس نے ہیکل کے گلے میں ڈالی، خزانے والے باکس میں ڈالی، یسوع پاس تھا دیکھ رہا تھا تو کہا اس نے سب سے زیادہ ڈالا۔ میں ایسے لوگوں سے مل چکا ہوں، اپنے کانوں سے ان کی یہ دلیل سن چکا ہوں کہ جی ہم تو صرف 2 سکے ڈالتے ہیں چرچ میں، کیونکہ قبول تو یسوع نے 2 دمڑیاں کی تھی، تھیلے بھر بھر کے تو اس نے قبول نہیں کیا، اس لیے ہم نہیں دیتے، اگلا حصہ نہیں پڑھتے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے وہ
سارا دے دیا، اب چھوڑ کے جاؤ ذرا بٹوے اور ATM کارڈ ود پن نمبر. ٹھیک ہے، یہ کیا تھا اس عورت نے. جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے رکھ دیا، خالی ہاتھ چلی گئی. جب باقی کچھ نہ رکھا جائے، سب کچھ دے دیا جائے، یہ دو دمڑیاں ہیں. اپنی تفسیری بنائی ہوئی ہے، صرف 2 سکے ڈالیں گے، کیونکہ قبول تو 2 سکے ہوئے تھے، اس لیے زیادہ دینے کی ضرورت نہیں. اپنی تشریح، اپنی تفسیر. سو ان باتوں سے ایمان آلودہ ہوتا ہے. بری روحوں اور شیطان کی تعلیمات شامل کرنے سے ایمان آلودہ ہوتا ہے. غیر قوموں کے عقیدے اور رسمیں شامل کرنے سے ایمان آلودہ ہوتا ہے. انسانی روایتیں، ہیومن ٹریڈیشنز شامل کرنے سے ایمان آلودہ ہوتا ہے. اور اپنی خواہشیں اور اپنے فائدے کی چیزیں شامل کرنے سے ایمان آلودہ ہوتا ہے. اور غلط تشریح و تفسیر سے، فالس ایکسپلینیشن، اس سے ایمان آلودہ ہوتا ہے. ان ساری چیزوں کو ایک طرف کر کے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ میرا ایمان خالص کیسے ہو سکتا ہے. اس کا ایک ہی پیمانہ ہے، خدا کا خالص کلام. جو ایمان اس کلام کے مطابق ہے وہ درست ہے، وہ پاک ہے، وہ فائدہ مند ہے. جو اس سے ہٹ کے ہے وہ ناپاک ہے، خراب ہے، آلودہ ہے، بگڑا ہوا ہے، کرپٹ ہے، پولیوٹڈ ہے، کنٹامینیٹڈ ہے. لہذا خالص کلام میں سے خالص ایمان تلاش کریں اور اسی پر قائم رہیں.